بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ لما نزلت فسبح باسم ربک العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها فی رکوعکم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہم مسلمان اپنی نماز کی ہر رکعت کے رکوع میں سبحان ربی العظیم ہی کیوں پڑھتے ہیں اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کے علاوہ بھی تو کلمات قرآن کریم میں، احادیث نبویہ میں، دعائے معصورہ میں موجود ہیں، آخر انہی کی تعیین کیوں ہے؟ اس حوالے سے جو میں نے حدیث نبوی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھی ہے، عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل کی فسبح باسم ربک العظیم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجئے جو رب عظمت والا ہے، عظیم رب کی پاکی بیان کیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سنو، اس تسبیح کو آپ اجعلوها فی رکوعکم اپنے رکوع میں پڑھا کرو، تو اس وقت سے قیامت تک نماز پڑھنے والا ہر نمازی اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا۔ اور عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے قرآن کریم میں یہ آیت نازل کی سبح اسم ربک الاعلی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کی پاکی بیان کیجئے جو اعلیٰ عرفہ ہے۔ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اس تسبیح کو اپنے سجدوں میں پڑھا کرو، اجعلوها فی سجودکم، تو اس وقت سے سبحان ربی الاعلی ہم پڑھتے ہیں۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان یقول فی رکوعہ سبحان ربی العظیم وفی سجودہ سبحان ربی الاعلی، کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، میں نے غور کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے اور اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھ رہے تھے۔ اس لیے ہم رکوع میں یہ تسبیح اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں۔ یہ الفاظ پڑھتے ہوئے ان کے ترجمے کی طرف ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ میرا رب پاک ہے، وہ رب جو عظمت والا ہے، اور سجدے میں پاک ہے میرا پروردگار ہر عیب، ہر کمزوری، ہر خامی سے، کہ جو رب عالی شان ہے، بلند مرتبہ والا ہے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہوئے ہم ویسے بھی رکوع میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو ذہنی طور پر بھی، فکری طور پر بھی ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بندہ بن کر بندگی کا ثبوت دیں گے، تو یہ نماز ہمیں پھر برائی سے، فحش باتوں سے روکے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔